درزخ از نادی سلیمان پیش کردہ رومانہ شاہد۔ کھڑکیاں بند کرنے سے کمرے میں روشنی بہت کم ہو گئی تھی اور ایک غیر فطری سا دھندلکا اس کے چاروں طرف گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ نپے تلے قدموں کی یہ چاپ اس کمرے کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ خوف کی ایک سرد لہر کیتھی کے پورے وجود میں دوڑ گئی اور کیمرہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر آ گرا۔ وہ کیمرہ اٹھانے کے لیے جھکنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازے ایک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور کیتھی کی نظر اس طویل قامت شخص پر پڑی جو دروازے کے بیچ کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خوف کی ایک ہلکی پرخی سی چیخ کیتھی کے حلق سے نکلی، مگر جو ہی اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی وہ کھسیانی سی ہو گئی۔ یہ ڈینیل فوسٹر تھا، نیلے کوٹ اور خاکی پتلون میں ملبوس۔ وہ بے حد حسین اور شاندار لگ رہا تھا اور ایک آسودہ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر سجی ہوئی تھی۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، کیتھی نے یہ کہتے ہوئے کیمرہ اٹھایا اور بے اختیار ڈینیل کی طرف بڑھی، مگر جب وہ اس کے قریب پہنچی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ ڈینیل کی مسکراتی ہوئی دلکش آنکھوں میں ایک عجیب وحشیانہ سی چمک تھی اور نہ جانے کیوں اس کے ہونٹوں پر سجی ہوئی مسکراہٹ بھی کسی قدر خوفناک اور غیر انسانی سی لگ رہی تھی۔ کیتھی چند لمحوں تک مبہوت سحر زدہ تھی کھڑی رہی، پھر ایک دم پیچھے ہٹ کر بولی، ڈینیل مجھے پہچانے نہیں؟ میں کیتھرین ہوں۔ ڈینیل نے سر ہلایا اور زیر لب کچھ بڑبڑایا۔ اس کی حرکات کیتھی کو قدرے غیر فطری محسوس ہو رہی تھی۔ ڈینیل تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تم کچھ بیمار لگ رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے کیتھی نے آگے بڑھنے کی ہمت کی اور اس کے بازو کو تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر ڈینیل ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور دھیمی آواز میں بولا، نہیں کیتھی، میرے قریب مت آنا۔ کیتھی چند لمحوں تک الجھن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، بہت اچھا، مگر ڈینیل تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا شاید سو رہا ہوں۔ ڈینیل کی آواز بہت دھیمی تھی، پھر اس کا لہجہ اچانک گلوگیر ہو گیا۔ میں اس وقت یہاں تمہارے پاس موجود ہوں اور یہ بہت خوشگوار لگ رہا ہے۔ میں تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں، میں خواب دیکھنا چاہتا ہوں، مگر وہ مجھے سونے نہیں دیتے کیتھی۔ وہ جہنمی کمپیوٹر، ڈاکٹر، وہ مسلسل۔ اس کے بعد ڈینیل کی آواز بے ربط ہو گئے اور اس کی آواز بہت دھیمی اور ناقابل فہم۔ کیتھی نے محسوس کیا کہ وہ یا تو کسی تیز نشے کے زیر اثر ہے یا اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ ڈینیل وہ کون ہے جو تمہیں سونے نہیں دیتے؟ کیتھی نے تشفع آمیز لہجے میں کہا، وہ خنزیر کی اولاد ڈاکٹر جو مجھے مسلسل جگاتے رکھتے ہیں۔ ڈینیل کی آواز کسی سانپ کی پھنکار سے مشابہ تھی، شدید نفرت اور غیظ و غضب سے اس کی آنکھوں سے برس رہا تھا، مگر اپنے چہرے پر اب بھی وہی غیر فطری مسکراہٹ اوڑھ رکھی تھی۔ کیتھی کو ایک لمحے کے لیے اس سے خوف محسوس ہوا، مگر جلد ہی اس نے اندازہ لگایا کہ ڈینیل کسی شدید ذہنی مرض میں مبتلا ہے اور غالباً کسی نفسیاتی ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ وہ کچھ دیر گو مگو کے عالم میں کھڑی رہی، پھر موضوع بدلنے کی غرض سے بولی، ڈینیل بہت اچھا ہوا تم یہاں آ گئے، میں خوفزدہ ہو رہی تھی۔ میں اس مکان پر فیچر لکھ رہی ہوں اور شاید واقعی یہ آسیب زدہ ہے۔ بہرحال میں یہاں کچھ تصویریں لینا چاہتی ہوں۔ میرا خیال ہے میں تمہاری بھی ایک دو تصویریں اتار لوں، اپنے پاس رکھوں گی، کبھی کبھی تم مجھے بہت یاد آتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے کیتھی نے کیمرے کا کور اتارا اور ڈینیل کی طرف دیکھا، جس کے چہرے سے نفرت اور تیش کا وہ تاثر غائب ہو چکا تھا اور وہ گہری محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیتھی نے کیمرے کا فوکس درست کیا اور مختلف زاویوں سے کمرے کی تصویریں لینے لگی۔ 2-3 تصویریں اس نے ڈینیل کی بھی اتاری اور پھر کیمرے پر کور چڑھا کر اسے کندھے سے لٹکا لیا۔ اچھا ڈینیل، میں اب چلوں گی ورنہ مجھے گھر پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر کیتھی نے نوٹ بک کا ایک ورق پھاڑا اور اس پر اپنا پتہ لکھ کر ڈینیل کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ میرا پتہ ہے۔
تم پہلی فرصت میں یہاں آنا۔ مگر ڈینیل نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ تب کیتھی کو یاد آیا کہ ڈینیل نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ وہ اس کے قریب نہ آئے۔ شاید اسے کوئی شدید کمپلیکس ہو گیا ہے۔ کیتھی نے کاغذ کا وہ پرزہ میز پر رکھ دیا۔ ڈینیل نے وہ پرزہ اٹھا کر دیکھا اور پھر اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ دیا۔ اچھا ڈینیل، خدا حافظ، پھر ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے کیتھی دروازے کی طرف بڑھی اور اس کے ساتھ ہی ڈینیل بھی اس کے پیچھے پیچھے دروازے سے باہر آ گیا۔ زینے کی طرف بڑھتے ہوئے کیتھی نے دبے لفظوں میں پوچھا کہ تمہیں کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ ڈینیل نے بتایا کہ میں بالکل صحت مند ہوں، مگر ڈاکٹروں نے میرا سکون برباد کر رکھا ہے۔ میں جب بھی پرسکون ہونے لگتا ہوں تو ڈاکٹر میرے ذہن کو سن کر دیتے ہیں اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے احساسات پر ایک خلا مسلط ہو گیا ہے۔ کیتھی نے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ڈینیل کو شدید نوعیت کی کوئی ذہنی بیماری ہے اور ڈاکٹر اسے وقتاً فوقتاً کوئی تیز نشہ آور دوا دیتے ہوں گے جس کے سبب ڈینیل بلیک آؤٹ یا خلا کی طرح محسوس کرتا ہوگا۔ زینے سے اترتے ہوئے کیتھی نے محسوس کیا کہ وہ سرسراہٹیں سنائی نہیں دے رہی اور نہ ہی سردی کا احساس باقی رہا تھا۔ آخری زینے پر قدم رکھتے ہوئے اس نے پلٹ کر دیکھا تو ڈینیل غائب تھا۔ شاید وہ کوئی چیز اوپر کے کمرے میں بھول آیا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے کیتھی ہال کمرے میں اس کے نیچے آنے کا انتظار کرتی رہی، مگر جب بہت دیر تک وہ واپس نہیں آیا تو کیتھی دوبارہ اوپر کی منزل پر گئی، مگر وہ اس کمرے میں بھی موجود نہیں تھا۔ کیتھی کمرے سے نکلنے لگی تو اس کی نظر میز پر پڑی جس پر کاغذ کا وہ پرزہ ابھی تک پڑا ہوا تھا جس پر کیتھی نے اپنا پتہ لکھ کر ڈینیل کو دیا تھا۔ یہ کاغذ اس نے پھر یہاں کیوں رکھ دیا؟ کیتھی نے حیرت سے سوچا، پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہال کمرے کے ساتھ بنے ہوئے باتھ روم میں اس نے جھانک کر دیکھا، پھر نچلی منزل پر آ کر وہ سب کمروں میں دیکھتی رہی، مگر ڈینیل کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ باہر جا چکا ہے۔ کیتھی نے یہ سوچتے ہوئے ایک دو مرتبہ ڈینیل کو آواز دی، مگر جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ بھی مکان سے باہر نکل آئی۔ دروازہ مقفل کر کے اس نے چابی اسٹیٹ ایجنسی کے مالک کو دی اور کار میں بیٹھ کر واپس لاس اینجلس کی طرف روانہ ہو گئی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ ڈیٹن نے لحاف سے سر نکال کر دیکھا تو کھڑکی سے باہر تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ آنکھیں ملتے ہوئے اس نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے جونز کی آواز سنائی دی۔ ہیلو ڈیٹن، آج ناشتہ تم میرے ساتھ کر سکتے ہو، تم سے کچھ ضروری گفتگو بھی کرنا ہے۔ اوہ جونز، تم نے صرف یہ کہنے کے لیے میری نیند خراب کی ہے، ڈیٹن نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ وہ ضروری گفتگو تم ہسپتال میں بھی کر سکتے ہو۔ لیکن مائی ڈیئر ڈاکٹر، میں آج ہسپتال نہیں آؤں گا۔ کیا کہا؟ ہسپتال نہیں آؤ گے؟ ڈیٹن نے حیرت سے کہا۔ جونز، آج تو تمہیں ضرور آنا ہوگا، ایک تو ڈاکٹر ایوان کی دعوت میں شریک ہونے کے لیے، اور اس کے علاوہ آج ایلس کمپیوٹر اپنے مریض سمیت ڈینور مقفل منتقل ہو رہا ہے۔ آرون اور اس کے آدمی 10 بجے پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا نا ڈیٹن، میں ہسپتال نہیں آؤں گا، میں آج سینٹ یولایا جا رہا ہوں۔ سینٹ یولایا؟ تم وہاں کیا کرنے جا رہے ہو؟ ڈیٹن نے پوچھا۔ میں وہاں ایک آسیب زدہ مکان کے معائنے کے لیے جا رہا ہوں، جونز نے ایک لمحے کے توقف کے بعد کہا۔ روحانی سوسائٹی کے تازہ شمارے میں اس مکان کے بارے میں ایک مضمون چھپا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 2 دن پہلے سوسائٹی کے ایک عامل نے وہاں ایک روح کو دیکھا ہے۔ یہ ایک طویل قامت مرد کی روح ہے جس کے بال سنہری اور آنکھیں نیلی ہیں۔ اس کے بدن پر ایک نیلا کوٹ اور خاکی پتلون تھی۔ اس کے علاوہ میں نے گزشتہ رات اسٹینڈرڈ کارپوریشن سے معلوم کیا ہے کہ سینٹ یولایا ڈینیل کا آبائی شہر ہے۔ اوہ، یہ تو واقعی حیران کن ہے، ڈیٹن نے استعجاب سے کہا۔ میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ ڈیٹن جب جونز کے گھر پہنچا تو وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ایک بڑے سے ٹیپ ریکارڈر نما آلے سے الجھ رہا تھا۔ میز پر مختلف تار، سوئچ اور اسی قبیل کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ یہ کیا بنا رہے ہو جونز؟ کیا بھوتوں کو قابو کرنے کا آلہ ہے؟ ڈیٹن نے تمسخر سے کہا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔
जॉन ये कहकर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मैं बहुत दिनों से इस साले पर काम कर रहा था। डेटन, तुम्हें मालूम है, आज तक कोई शख्स किसी रूह की तस्वीर नहीं उतार सका। हालांकि बेशुमार लोग रूहों को देख चुके हैं और इनसे गुफ्तगू कर चुके हैं। होता असल में यह है कि जब हम किसी रूह को देखते हैं तो वो दरअसल इस मादी दुनिया में मौजूद नहीं होती, बल्कि किसी और जहत में होती है। इसलिए हम ना तो इसकी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना कोई कैमरा इसका अख्त महफूज कर सकता है। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा आला किसी हद तक रूह की मौजूदगी को महफूज कर सकता है और इसके जरिए हम बईद में इस पर तहकीक कर सकते हैं कि रूह की असल माहियत क्या है। वो किस तरह? डेटन ने दिलचस्पी से पूछा। जॉन्स कुछ देर सर झुकाए सोचता रहा, फिर डेटन की तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझसे बेहतर जानते हो डेटन कि हमारे दिमाग की कुछ मखसूस नसें ऐसी हैं जो किसी मादी चीज की मौजूदगी को महसूस करती हैं, लेकिन जब हम किसी गैर मादी शय को महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग के किसी हिस्से के कुछ मखसूस आसाब में खफीफ सी हरकत पैदा होती है। मसलन छठी हिस्स को ही ले लो। कभी कभी हमें ये खतरे का एहसास दिलाती है, जबकि ना तो हम खतरे को देख पाते हैं और ना कोई आहट सुनते हैं। असल में इस वक्त हमारे दिमाग की वो मखसूस नसें हरकत करती हैं और मुझे यकीन है कि किसी रूह को देखकर भी इसी आसाब में हरकत पैदा होती है। मेरे इस आले की कारकर्दगी का दारोमदार भी इन्हीं आसाब की हरकत पर है। मैं एक हसास हेडफोन इन नसों पर फिट कर दूंगा और जब वो रूह सामने आएगी तो इन आसाब की हरकत एक ग्राफ की सूरत में इस वीडियो टेप पर रिकॉर्ड हो जाएगी जो इस आले में मौजूद है। बाद में हम इस वीडियो टेप के तजर्बे से ये जानने की कोशिश करेंगे कि रूह असल में होती क्या है। आया वो तवानाई की कुछ शक्ल है या महज एक मकनातीसी कुव्वत है। मैं तुम्हारी बात किसी हद तक समझ गया हूँ, डेटन ने तेजी से कहा, लेकिन तुमने मुझे किस लिए बुलाया है? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है डेटन। तुम एक माहिर न्यूरोलॉजिस्ट हो और तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो नसें या वो असाब जो ऐसे मौकों पर हरकत में आते हैं वो हमारे दिमाग के किस हिस्से में हैं। डेटन ने एक भरपूर कहका लगाया और फिर जॉन्स के करीब आकर इसे समझाने लगा कि इसके मतलूबा असाब किस मकाम पर होते हैं और इसे हेडफोन कहाँ फिट करना होगा। कैथी नाश्ता करने में मसरूफ थी जब टेलीफोन की घंटी बजी। इसने रिसीवर उठाया तो उसे ऑस्टिन की आवाज सुनाई दी। हेलो कैथी, सुबह बखैर। जहमत देने पर माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यह याद दहानी कराना चाहता था कि आज हम वेनिस पार्क जा रहे हैं, जहाँ हरे कृष्णा का सालाना जश्न है और तुम्हें भी वहां जरूर आना होगा। माफ करना ऑस्टिन, मैं शायद ना आ सकूं। मुझे इन मेलों ठेलों से वहशत नहीं, तुम जरूर आओगी। ऑस्टिन ने इसकी बात काटते हुए कहा, मैं तुम्हें डयाना से मिलवाना चाहता हूँ। कैथी, तुम यकीन नहीं करोगी, मैं इसके सामने हर वक्त तुम्हारा जिक्र करता रहता हूँ और तुम्हारी तारीफें सुन सुनकर वो तुमसे मिलने के लिए बेताब हो गई है। अच्छा, अब तुम मुझे बनाने की कोशिश न करो, मैं आ जाऊंगी, कैथी ने बेदिली से कहा और रिसीवर रख दिया। इसके बाद वो खिड़की की तरफ बढ़ी और इसका पर्दा हटाकर नीचे सड़क पर आते जाते लोगों को देखने लगी। वो वापस पलटने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजरें एक शख्स पर जम कर रह गई। ये डैनियल था, जो लोगों के हजूम में रास्ता बनाते हुए यूं चल रहा था जैसे आलम में ख्वाब में हो। वो इसी बिल्डिंग की तरफ आ रहा था। वो मेरा पता भूला नहीं है, कैथी ये सोचते हुए खिड़की से हट गई। जल्दी जल्दी उसने लिबास तब्दील किया और हल्का सा मेकअप करके वो ड्राइंग रूम में आ बैठी। शायद इसकी जहनी हालत बेहतर हो, ये सोचते हुए वो बेचैनी से कॉल बेल बजने का इंतजार करने लगी। बहुत देर के बाद जब घंटी बजी तो वो उठकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन अभी वो आधे रास्ते में थी कि घंटी दोबारा बजी और तब उसे एहसास हुआ कि ये टेलीफोन की घंटी थी। ये ऑस्टिन था जो वेनिस पार्क से इसे फोन कर रहा था और मुसर था कि वो जल्द अज जल्द वहां पहुंचे। कैथी ने उसे यकीन दिलाया कि वो जल्द ही वहां पहुंच जाएगी और फिर वहां बैठकर डैनियल के आने का इंतजार करने लगी। वो चाहती थी कि डैनियल को अपने हमरा वेनिस पार्क लेकर जाए
تاکہ آسٹن کو یہ احساس دلا سکے کہ اگر وہ کسی اور کا دیوانہ ہو سکتا ہے تو کیتھی بھی ایسے شاندار آدمی کو اپنا گرویدہ بنا سکتی ہے۔ لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب ڈینیل نہ آیا تو وہ فلیٹ سے نکل آئی اور وینس پارک کی طرف روانہ ہو گئی۔ آسٹن اور ڈیانا پارک کے گیٹ کے پاس ہی موجود تھے۔ آسٹن نے ڈیانا سے کیتھی کا تعارف کروایا اور کیتھی نے پہلی بار قریب سے اپنی رقیب کا جائزہ لیا۔ وہ واقعی بے حد پرکشش تھی۔ اس کی دلکش آنکھوں سے ذہانت جھلک رہی تھی اور وہ بلا شبہ مقناطیسی شخصیت کی مالک تھی۔ کاش اس وقت ڈینیل اس کے ساتھ ہوتا تاکہ وہ آسٹن کو دکھا سکتی اس کا رقیب بھی کیسی مقناطیسی شخصیت کا مالک ہے۔ وہ تینوں پارک میں ٹہلنے لگے۔ ہری کرشنا کے گنجے پیروکار سفید لنگوٹیاں اور کھڑادیں پہنے پارک میں گاتے اور رقص کرتے پھر رہے تھے۔ وہ تینوں ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد آسٹن نے کیتھی کا بازو تھاما اور ڈیانا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم یہاں بیٹھو ڈارلنگ، میں اور کیتھی کچھ کھانے پینے کی چیزیں خرید لائیں۔